شب برات بھی انہی راتوں بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں رحمت کے بادل بن جاتے ہیں اور پھر عید الفطر تک برستے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس رات کو برکت والی رات فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، سعادت مندی والی رات آ گئی، خوش بختی والی رات آ گئی، جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات آ گئی، جنت میں داخلہ ملنے کی رات آ گئی، تیرے گناہ زمین و آسمان کی خلا کو پر کر دینے والے ہوں، معافی مانگنے کی رات آ گئی۔ اکابر نے ان ساری راتوں کی قدر فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس شب برات کی رات ہی میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام ہوتے ہی اللہ پاک جل شانہ کا نور اور تجلی خداوندی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کی کوتاہی، اپنے بندوں کی غلطیاں، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لائے۔ ادھر ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم نے سنا کہ خدا ذرا قریب آ رہا ہے، بچوں کو پیسے دیے کہ پٹاخے چھڑاؤ، آسمان کی طرف آگ اڑاؤ کہ الہی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخشش نہیں چاہیے، آگ چاہیے۔ اللہ پاک کو نمونہ دکھا رہے ہیں۔ اور دنوں میں تو کچھ نفلوں کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، کوئی دال کھاتا ہے، کوئی ساگ کھاتا ہے۔ آج شام سے حلوہ شریف کی جو ٹکائی ہوئی ہے، بتاؤ کون جاگے، کون اللہ اللہ کرے، کس طرح خدا کو یاد کرے گا؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجد اور قیام میں بیت جاتی ہے، ہر وقت روتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ساری رات بسترے چھوڑ کر کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ کے حضور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ برکتوں والی رات ہے، کریمی اور عطا کی بارش ہونے کی رات ہے۔ پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفرین، کوئی ہے گناہگار آج معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، حکیموں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے بھی مرنے کی دعا مانگنے لگے ہوں اور سب نے جواب دے دیا، اور میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ، آ جا تم میرے دروازے پہ جھولی پھیلا، میں تجھے تندرستی عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ سب جواب دے دیں گے، اور میں کیسے جواب دوں؟ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے سنبھالا، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے مال دیا، سب کچھ بخشا، اور دنیا تجھ سے حسد کرتی ہوگی، میں تو تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تمہارا مقدر ہوا نا۔ میں مولانا منصور احمد شاہ صاحب حجازی کو ساتھ لایا تھا، ان کا صحیح معنوں میں پروگرام نہ ہو سکا۔ ختم نبوت کا عظیم مبلغ ساتھ لایا تھا، پتہ چلتا کہ کس طرح سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اکابر نے حفاظت فرمائی۔ بہرحال رات بڑی قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اور کئی ہم میں سے ایسا کریں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے وظیفہ پوچھا
کہ جی مٹی کا سونا بنانے کا کوئی وظیفہ بتاؤ. انہوں نے وظیفہ بتایا. وہ پڑھتا رہا. جب تھک گیا نا تو کہنے لگا پتھر ہی بن جا. وہی گھڑی تھی بس پتھر ہی بن گیا. ایسا نہ کرنا. شبے داری کرنی ہے تو نماز فجر کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا, ورنہ شبے داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اللہ پاک ندا دیتی ہے, آواز دیتی ہے کسی کی روزی میں کمی آج فراخی کر دو. سبحان اللہ. ہے کوئی مصیبت زدہ, ہے کوئی پریشان حال, آج سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں. یوں آتا ہے حدیث پاک میں, جتنی بھی انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ایک ایک کا نام لے کر پروردگار عالم پکارتے ہیں. بندہ ہے جو اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے بلا کون رہا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او میرے بندے مجھے بلا کے دیکھ, میرا نام لے کے دیکھ, میری چوکھٹ پہ آ کے دیکھ, میرے دروازے پہ جبین نیاز جھکا کے دیکھ, تیرا سر اٹھنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا. میں تجھے معاف کر دوں گا. تو مانگنے والا بن, میرا رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے, میرا خزانہ بڑا وسیع ہے, اور تیری جھولی تنگ ہے, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب ہے توجہ طلب بات کہ یہ جو آج رات گزر رہی ہے, فرمایا اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش اور نجات ہوتی ہے کہ جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہیں. اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ ریوڑوں کا مالک تھا. 10 میل میں اس کا ریوڑ غلہ بیٹھتا تھا. اتنا بڑا غلہ, اتنا بڑا اجڑ, اتنا بڑا ریوڑ, اور پھر بھیڑ بکریاں اور ان کے بدن کے بال. فرمایا اتنے لوگوں کی نجات ہوتی ہے, اتنے لوگوں کو پروردگار عالم معافی عطا فرماتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت یہی تمنا کی, دعا کی, امت کی معافی کے لیے, امت کی بخشش ہو جائے. تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فرمایا یہ رات, آج کی رات, اس وقت سارے سال کے مرنے والوں کی فہرست تیار ہو گئی. نہ جانے ہم میں سے کس کس کا نام آ گیا, کون کون فہرست میں آ گیا, کس کس کا نام شمار ہو گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں, بسا اوقات آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے, مکان بنا رہا ہے, اسے یہ معلوم نہیں اس بنگلے میں ایک رات کا میرا بسیرا نہیں. فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی کے لیے جا رہا ہے اور اسے یہ معلوم بھی نہیں ایک رات بھی دلہن کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں. کسے معلوم ہے کل کیا ہو جائے گا, صبح کیا ہو جائے گا, شام کو کیا ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی. موت تو آنی ہے. ایک آدمی کی موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتی ہے, اور ایک آدمی کی موت کنجری کی گود میں آتی ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی, موت آ رہی ہے کنجریوں کے گانے سنتا ہوا مر رہا ہے. اللہ میں پوچھے گا نا جس وقت تو مرا کیا کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ماسی نور جا کو سن رہا تھا.
یہ مسلمان کی تیاری ہو رہی ہے. کوئی کار، کوئی سزوکی، کوئی بس، کوئی ٹرک خالی نہیں. پاس سے بھی گزرے نا ڈبڑک 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 ڈبڑک. 70 سال کا بڈھا اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، اڈے پہ بیٹھا ہے، گاڑی کی بس کی انتظار میں، پیروں سے بھی ڈھول بجاتا ہے، ہاتھ سے بھی بجاتا ہے اور منہ سے بھی بجاتا ہے. شکل شیشے میں دیکھا تو ایسا معلوم دے کہ اسرائیل کا جھٹکا بس لگنے والا ہے. مانتے ہی نہیں آتے، سوچو بچار تک نہیں کرتے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکینوں میں، مکانوں میں فساد مچ گیا. بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہاری روح سیاہی کی وجہ سے سارا فساد مچا ہے. فرمایا موت آنے والی، سال بھر میں جن کی ان کی فہرست تیار ہو گئی، پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار ہو گئی، سال میں جتنی روزی کسی کو ملنی ہے اس کی فہرست بن گئی. فلاں بندے کو اتنی ملے، کس نے بنائی؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. جس کے اختیار میں ہے، چاہے بادشاہ بنا دے، چاہے بادشاہ سے اٹھا کر دھکا دے کر بھیگ کے ٹکڑے منگوا دے. فرمایا لگا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. بڑے بڑے امر کا فیصلہ، بڑی بڑی اس رات میں فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ پاک فیصلے فرما رہے ہیں، تم ابھی سوئے ہوئے ہو. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ گیا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو. رحمتم من ربک، یہ رات تمہارے رب کی رحمت ہے. اس رات میں جتنی تلاوت کرو گے، جتنی اللہ اللہ کرو گے، جتنا جھولی پھیلا کے مانگو گے، جتنا اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، فرمایا انہ هو السمیع العلیم. میں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، جس دل کی دھڑکنوں سے تو نے مانگا ہے، جس عاجزی سے مانگا ہے، جس انکساری سے مانگا ہے، رو دھو کے مانگا ہے، میں سب کی سن رہا. فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت. او میرے بندو، اس رات میں بھی کسی اور کا سہارا نہ لینا. بگڑی بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں، مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے دکھوں کو جانتا کوئی نہیں. حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیا پتا ہے تجھے کیا دکھ ہے؟ کیا معلوم ہے تیرے دل میں کیا تکلیف ہے، کتنی پریشانی ہے؟ ہزار بتا، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. فرمایا میں خدا سمجھتا. اس لیے آج کی رات کو خالص کر دے. سر تیرا، در میرا، جھولی تیری، خزانہ میرا. مانگنے والا تو بن، دینے والا میں خدا بنا. لا الہ الا ہوا. اور میرے بندے تیرا کوئی نہیں. آج بھی تجھے معاف میں کروں گا، کل بھی میں کروں گا، ہم قیامت میں بھی میں کروں گا. میری رحمت کے بغیر تیرا گزارا نہیں. یحیی و یمیت. کون ہے مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ بنانے والا؟ کوئی.
اس لیے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں، تمہارا پالنے والا میں، تمہارے سجدوں کو منظور کرنے والا میں، تمہاری عاجزی کو منظور کرنے والا میں۔ اور فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو ہر طرح سے راضی کر دیا، ایسی ایسی راتیں عطا کر دی، ایسی ایسی گھڑیاں عطا کر دی کہ یہ مانگنے والے بنے، میں معافی دینے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ مدینے میں ایک ریوڑ تھا، ایک غلہ تھا، ایک اجڑ تھا جو 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کالی کملی والے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے ان بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہیں، اللہ پاک اس رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ایک ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو اس رات کے بارے میں ہے۔ فرمایا اس رحمتوں والی رات میں بھی، برکت والی رات میں بھی، سعادت مندی والی رات میں بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے۔ اللہ، 3 قسم کا آدمی پھر بھی رہ جائے گا۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، فرمایا اس رات میں بھی اس کی نجات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک کرنے والا تو کبھی بھی نہیں مانتا کہ میں نے شرک کیا ہے، کون مانتا ہے؟ فرمایا تم سب کا پالنے والا میں ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، برکتیں رحمتیں میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ملک میں راج میرا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ قدرت میری، ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کے کنکر کنکر پہ قبضہ میرا، درختوں کے پتے پتے پہ قبضہ میرا۔ اور میرے بندے تو میرے قبضے سے باہر نہیں، زیادہ بدماشی نہ کر، جھٹکا لگا نہیں اور تو فنا ہوا نہیں۔ فرمایا یہ رات جو ہے، اس رات میں اتنے لوگوں کی نجات کے ساتھ ساتھ 3 قسم کے آدمی پھر بھی محروم۔ پہلا شرک کرنے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا شراب پینے والا۔ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے پہلا شرک کرنے والا، دوسرا زنا بدماشی کرنے والا، اور تیسرا شوق یا کتا پالنے والا۔ ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے، اللہ غنی۔ گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں صدیقہ کائنات کھڑی ہے اور شہنشاہ کائنات کھڑے ہیں، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں چہرہ اٹھا کے دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا میرے آقا میرے محبوب کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے، کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں، فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کیا آقا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ایسا فاروق کی ساری عمر کی نیکی ایک طرف، تیرے باپ کی ہجرت والی رات ایک طرف۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات برکتوں والی رات ہے، اپنے جرموں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، انکساری کرو۔ کل کا روزہ رکھنا بھی اتنا ثواب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھ دیے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا اسی جمعے کو، وہاں پہ نہیں، جمعے میں راستے میں ملا ایک
کہنے لگا جی سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے ایک روزے میں نے کہا کہ چاہے رمضان کے بھی نہ رکھو لگا بڑا استاد ہے یعنی ایک روزے میں گزارا کرنا چاہتا نہ جانے یہ رات پھر کس کو آئے گی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں پچھلے سال اس رات کو زمین پہ کھا رہے تھے پی رہے تھے دندنا رہے تھے مختلف بہانوں سے موت آئی آج قبروں میں پڑے آگے بڑھ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی یہی رات تھی اچانک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا باہر تشریف لے گئے میں نے سمجھا کسی اور گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں پیچھے نکل کر دیکھوں چلتے چلتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے. فرماتی ہے اتنی لمبی دعا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پیچھے کھڑی ہو کر آمین آمین آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی. اتنی لمبی دعا مانگی اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہے میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے میرے ہاتھ دکھ گئے میرے ہاتھ دکھ گئے. ایک تم لوگ بھی دعا مانگا کرتے ہو فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہو نا کئی تو ہاتھ پھیلاتے آسمان کی طرف دیکھتے پنکھا کیسا چل رہا ہے اور بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جماعت سے رہ گئے ادھر یعنی بے توجہی سے مانگتے ہیں. شہنشاہ کے دربار میں مانگنا اور دیکھنا ادھر ادھر کیا مذاق ہے یہ. اس لیے ہزاروں لاکھوں لوگ قبروں میں چلے گئے اگلی رات آنے سے پہلے نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ رخصت ہو جائیں گے. کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے شب برات ہے نجات پانے کی رات ہے خلاصی کی رات ہے جنت کے داخلے کی رات ہے جہنم سے نجات پانے کی رات ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو